بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرمات کے بیان کے اندر قسم نمبر 100، تیسری قسم جمع بین المحارم، یعنی ایسی دو محرم عورتوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا یا جمع کرنا۔ مسئلہ نمبر وہ دو عورتیں کہ ان میں جس ایک کو مرد فرض کریں دوسری اس کے لیے حرام ہو۔ مثال کے طور پر جمع بین المحارم سے مراد ہے کہ ایک بندے کے نکاح میں ایسی دو عورتوں کا ایک نکاح میں ہونا حرام ہے اگر ان دو عورتوں میں سے ایک عورت کو مرد تسلیم کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک کو مرد کرے اور دوسری کو عورت، تو کیا ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر تو نہ ہو سکے تو پھر نکاح ایک بندے کے نکاح میں ایسی دو عورتوں کا جمع کرنا ناجائز و حرام۔ میں مثال دیتا ہوں۔ مثال نمبر 1، دو بہنیں، اب دونوں بہنوں میں سے ایک کو مرد تصور کرے تو دوسری بہن ہوگی تو وہ اس کا بھائی ہوا۔ دونوں میں سے ایک کو، دو بہنیں ہیں، دونوں بہنوں میں سے ایک بہن کو عورت کے بجائے مرد تصور کرے اور دیکھیں ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس لڑکی کا یہ بھائی تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح ہی اب دوسری عورت کو مرد تصور کریں تو پہلی اس کی بہن تصور کی جائے گی۔ اس کی آگے مثال ایک اور میں دیتا ہوں، یہ دیکھیں۔ مثال کے طور پر تو یہ دونوں کا بہن بھائیوں والا رشتہ ہو جائے گا، جو میں نے پہلے ابھی مثال عرض کی۔ اب مثال پھوپھی اور بھتیجی کی۔ پھوپھی اور بھتیجی کا ایک نکاح میں جمع کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اس کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھوپھی اور بھتیجی میں سے ایک کو مرد تصور کریں۔ اگر پھوپھی کو مرد تصور کریں تو بھتیجی، وہ جو مرد ہوگا وہ مرد اس بھتیجی کا کیا لگے گا؟ چاچا۔ اب چاچے کا بھتیجی کے ساتھ نکاح ناجائز و حرام ہے، اس لیے جس کے نکاح میں بھتیجی ہوگی اس کے نکاح میں پھوپھی نہیں جا سکتی، اور جس کے نکاح میں پھوپھی ہوگی اس کے نکاح میں بھتیجی نہیں جا سکتی۔ اب اسی طرح یہ پھوپھی کی مثال، اب بھتیجی کو مرد تصور کریں تو اس پھوپھی کا یہ بھتیجا لگے گا، اس پھوپھی کا یہ جو مرد تصور کیا گیا یہ بھتیجا لگے گا۔ اس طرح ان دونوں کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ نمبر 3، خالہ اور بھانجی۔ مثال کے طور پر خالہ اور بھانجی، اب خالہ اور بھانجی میں سے اگر خالہ کو مرد تصور کریں تو بھانجی کا وہ ماموں لگے گا۔ اگر خالہ کو مرد تصور کریں تو اور اس بھانجی کا اس مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو اس بھانجی کا وہ ماموں لگے گا۔ اب ماموں کے ساتھ نکاح بھانجی کا کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اب اسی طرح خالہ اور بھانجی، اب بھانجی کو مرد تصور کریں تو خالہ کا نکاح کیا اس بھانجے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس کے نکاح میں خالہ ہوگی اس کے نکاح میں بھانجی نہیں جا سکتی، اور جس کے نکاح میں بھانجی ہوگی اس کے نکاح میں خالہ نہیں جا سکتی۔ انہیں کہتے ہیں جمع بین المحارم، دو محرم عورتوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا یا جمع کرنا۔ ٹھیک ہے، اب آگے اس کے مثال ہیں کہ ایسی دو عورتیں جن میں اس قسم کا رشتہ ہو جو اوپر مذکور ہوا، ٹھیک ہے، وہ نسب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دودھ کے ایسے رشتے ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے۔ وہ تو کہتی ہیں کہ ایسی دو عورتیں جن میں اس قسم کا رشتہ ہو جو اوپر بیان ہوا۔ اوپر بیان کون سے رشتے ہوئے؟ دو بہنیں اور خالہ اور بھتیجی، پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تو نسبی رشتے ہو گئے، ٹھیک ہے، اگر یہ دودھ والے رشتے ہوں، رضائی رشتے ہوں تو پھر بھی ان کا ایک نکاح میں جمع ہونا ناجائز و حرام ہے۔ مثال کے طور پہ
ایک بہن ہے، ایک مرد کے نکاح میں ایک بہن ہے، اب اس بہن کی رضائی بہن اس مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح ہی خالہ اور بھانجی کا رشتہ ہوگا، اور اسی طرح ہی پھپھی اور بھتیجی کا رشتہ تصور کیا جائے گا۔ رضائی دودھ کے رشتوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نسب کے حوالے سے بھی یہ حرام ہے۔ اگر کوئی دودھ کے رشتے کے حوالے سے ہو عورت، ٹھیک ہے، ان کا آپس میں اس طرح ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر عورت اور اس کی رضائی بہن، ٹھیک ہے، ان دونوں کا جمع کرنا ناجائز و حرام ہے۔ خالہ بھانجی کا جمع کرنا ناجائز و حرام ہے، اور پھپھی اور بھتیجی جو رضائی ہوں ان کا بھی جمع کرنا ناجائز و حرام ہے۔ مثلا دو عورتوں میں ایک ایسا رشتہ پایا جائے کہ ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری اس کے لیے حرام ہو، اور دوسری کو مرد فرض کریں تو پہلی حرام نہ ہو تو ایسی دو عورتوں کے جمع کرنے میں حرج نہیں۔ مثال کے طور پر عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی، اس کے شوہر کی لڑکی جو اس کی پہلی بیوی میں سے ہو، ٹھیک ہے، اب اس نے دوسری شادی کی، اب کہتے ہیں یہ جو عورت ہے یہ اور اس کے شوہر کی جو بیٹی ہے یہ، اب اس طرح ہے کہ اس لڑکی کو اگر مرد تصور کریں تو وہ جو عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت اس کی رضائی ماں ہوگی، وہ جو عورت ہے اس کی رضائی ماں ہوگی۔ اب باپ کی طرف سے رضائی مانی، باپ کی طرف سے اس کی ستیلی ماں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اب اگر اس عورت کو مرد تصور کریں، ٹھیک ہے، ایسے اس عورت کو اگر مرد تصور کریں تو کیا ہوگا، تو لڑکی سے کوئی رشتہ پیدا نہیں ہوگا۔ لڑکی سے اگر اس عورت کو مرد تصور کریں تو یہ جو اس کے شوہر کی پہلی بیوی میں سے بیٹی ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تعلق پیدا نہیں ہوگا۔ ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں بندہ جمع کر سکتا ہے۔ مسئلہ نیکسٹ مسئلہ مقدمات وطی، مثلا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا چھویا یا اس مسئلہ ایسی دو عورتیں جن کو جمع کرنا حرام ہے اگر دونوں سے ایک ہی وقت میں ایک ہی عقد نکاح یعنی بیک وقت دونوں سے نکاح کیا تو کسی سے نکاح نہ ہو۔ فرض ہے کہ دونوں کو فوراً جدا کر دے۔ کہتے ہیں کہ اگر دو ایسی عورتیں جن کا ایک نکاح میں جمع کرنا ناجائز و حرام ہو، اگر ان کا نکاح بیک وقت دونوں کا ایک ہی عقد میں نکاح کر دیا گیا تو اس طرح کرنا ناجائز و حرام ہے۔ تو کہتے ہیں فرض ہے کہ دونوں کو جدا کر دیا جائے، فوراً جدا کر دیا جائے، اور دخول نہ ہو، اگر جمع نہ کیا ہو تو مہر بھی اس بندے پر واجب نہیں جس نے ان دو لڑکیوں دو عورتوں کے ساتھ جن کا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام تھا، اگر ان کے ساتھ جمع نہیں کیا تو اس پر مہر واجب نہیں۔ اور اگر اس نے جمع دخول ہوا جمع کیا تو پھر مہر مثل واجب ہے، اور بندے ہوئے مہر میں جو کم ہو وہ دیا جائے گا۔ اگر دونوں لڑکیوں کا مہر علیحدہ انہوں نے لکھوایا تو ان میں سے جس لڑکی کا مہر کم ہوگا وہی دونوں کو دے دیا جائے گا، اور دونوں کو اس کے نکاح سے جدا کر دیا جائے گا۔ اگر اس بندے نے دو ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جن کا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام تھا، اور اس کے بعد اس نے دونوں کے ساتھ دخول کیا، دونوں کے ساتھ جمع کیا، تو دونوں کو ہی حق مہر دیا جائے گا، دونوں کو جدا بھی کر دیا جائے گا اس کے نکاح سے، یعنی کہ فوراً ان میں جدائی ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اور مرد کے اوپر لازم ہے اگر اس نے جمع کیا دونوں کے ساتھ تو پھر دونوں کو حق مہر دینا واجب ہے، ضروری ہے۔
اور اگر ایک کے ساتھ جمع کیا تو پھر ایک کو حق مہر دینا ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر دونوں سے دو عقدوں کے ساتھ نکاح کیا، دونوں سے کن سے؟ ایسی دو عورتوں سے نکاح کیا جن کا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہو، دو بہنیں، مثال کے طور پر دو بہنیں یا خالہ اور بانجی یا پھوپھی اور بھتیجی، ٹھیک ہے، اس طرح کی دو عورتیں ہوں، اگر دونوں سے دو عقد کے ساتھ نکاح کیا، ٹھیک ہے، دو عقدوں کے ساتھ یہ دو علیحدہ نکاح کیا تو پہلی سے نکاح ہوا، دوسری کا نکاح باطل ہو گیا۔ لہذا پہلی سے وطی جائز ہے، مگر جب دوسری سے وطی کر لی، وطی یعنی جمع، پہلی سے جمع جائز ہے مگر جب دوسری سے جمع کر لیا تو اب جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے پہلی سے بھی وطی کرنا، جمع کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ پھر اس صورت میں اگر یہ یاد نہ رہا کہ پہلے کس سے ہوا جمع، پہلے کس سے ہوا، یعنی پہلے کس سے ہوا، تو شوہر پر فرض ہے کہ دونوں کو جدا کر دے، یعنی یہ بھی نہیں پتا کہ پہلے جمع کس سے ہوا تو دونوں کو جدا کر دے۔ اگر وہ خود جدا نہ کرے تو قاضی پر فرض ہے تو دونوں میں علیحدگی کر دے، اور یہ علیحدگی، یہ تفریق طلاق شمار کی جائے گی۔ پھر اگر دخول سے پہلے تفریق ہوئی یعنی علیحدہ ہوئے تو نصف مہر میں دونوں برابر بانٹ لیں۔ یہ نصف مہر جو 6000 مہر ہے تو دونوں نصف مہر دونوں میں بانٹ دیا جائے گا، 3000 کو دونوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ پھر آگے کہتی ہیں اگر دونوں کا برابر مہر ہوا ہو اور اگر دونوں کے مہر برابر، کہتے ہیں اگر دونوں کا مہر برابر ہوئی پھر انہوں نے کی کیا جائے گا، پھر انہوں نے آدھا مہر ہے حق مہر دیتا جائے گا۔ آدھا مہر جو ہے نصف مہر وہ دونوں تقسیم کر دیتا جائے گا، اور اگر اس صورت اگر دونوں کا حق مہر برابر مقرر ہوا ہے تو اگر دونوں کا حق مہر برابر نہ ہو اور معلوم ہے کہ فلانی کا اتنا تھا اور فلانی کا اتنا، تو ہر ایک کو اس کے مہر کی چوتھائی ملے گی۔ اگر تو یہ یاد ہے کہ ان دونوں عورتوں کا حق مہر اتنا نکاح میں لکھا ہوا ہے یا اتنا مقرر کیا ہے تو ان کو ان کے حق مہر کا چوتھائی حصہ واپس دے دیں، ان کو ان کے حق مہر کا چوتھائی حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر یہ معلوم ہے کہ ایک کا اتنا حق مہر ہے اور ایک کا اتنا، مگر یہ معلوم نہیں کہ کس کا کتنا، مثال کے طور پر اس بندے نے نکاح کیا دونوں کے ساتھ، اب دونوں کا ایک کا حق مہر 5000 ایک کا 6000، اب یہ نہیں پتا کہ 5000 حق مہر کس عورت کا ہے ان دونوں میں سے، اور 6000 حق مہر کس عورت کا ہے ان دونوں میں سے۔ اس صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں اگر یہ معلوم ہے کہ ایک کا اتنا اور ایک کا اتنا، مگر یہ معلوم نہیں کہ کس کا کتنا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کا اتنا، تو جو کم ہے اس کے نصف میں دونوں برابر تقسیم کر لیں، یعنی ان دونوں کے حق میں سے جس کا حق مہر کم ہوگا اس کے حق مہر کو ہاف کر کے، یہ 6000 میں 3000 کر کے 3000 جو ہے وہ دونوں عورتوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور دونوں کو برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر دخول کے بعد جمع کے بعد تفریق ہوئی، جمع کے بعد بندے نے نکاح کیا ایسی دو عورتوں کے ساتھ جن کا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے نکاح کے بعد ان کے ساتھ جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کو علیحدہ کیا گیا۔ اب یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، دخول کے بعد جمع کے بعد تفریق ہوئی، علیحدہ ہوئے تو ہر ایک کو اس کا پورا حق مہر دینا واجب ہوگا، ٹھیک ہے، علیحدگی کرنا تو فرض ہے اس قاضی صاحب کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ان دونوں میں اس بندے میں اور ان دو عورتوں میں علیحدگی فوراً کرا دے۔ اگر انہوں نے علیحدگی سے پہلے جمع کر لیا اور اس کے بعد ان کی علیحدگی ہوئی تو
اب دونوں عورتوں کو حق مہر دینا اس بندے پر واجب ہے۔ اور اگر ایک سے دخول ہوا، ایک سے جمع ہوا، تو اس کا، جس کے ساتھ جمع ہوا، اس کا حق مہر دینا واجب ہوگا۔ اور دوسری کے ساتھ اگر دخول یعنی جمع نہیں ہوا تو پھر اس کا چوتھائی حصہ، جتنا حق مہر مقرر ہوگا اس کا چوتھائی حصہ جس کے ساتھ جمع نہیں ہوا اس عورت کو دینا اس بندے کے لیے واجب ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں مسئلہ، ایسی دو عورتوں سے ایک عقد کے ساتھ نکاح کیا تھا، ایک عقد، پھر دخول سے قبل یعنی جمع کرنے سے پہلے علیحدہ ہو گئی، اب اگر ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو وہ بندہ کر سکتا ہے۔ اور دخول کے بعد تفریق ہوئی، دخول کے بعد علیحدہ ہوئے، تو جب تک عدت نہ گزر جائے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایک کی عدت پوری ہو چکی دوسری کی نہیں تو دوسری سے کر سکتا ہے، پہلی سے نہیں۔ یہ جس کی عدت پوری ہو چکی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، پہلی سے نہیں کہ جس کی عدت پوری نہیں ہوئی، جب تک دوسری کی عدت نہ گزار لے۔ اور اگر ایک سے دخول کیا ہے، ایک کے ساتھ جمع کیا ہے، تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، دوسری سے نہیں کر سکتا۔ جب تک مدخولہ کے ایسی عورت جس سے صحبت کی گئی ہو، جب تک مدخولہ کی عدت نہ گزر لے، اور اس کی عدت گزرنے کے بعد جس ایک سے چاہے نکاح کر، یعنی اگر اسے بندے نے دو ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جو اس پر حرام ہیں، تو اور اس نے پھر دخول جمع کرنے سے پہلے ہی علیحدہ ہو گیا، کہتے ہیں اب ان میں سے جس کے ساتھ چاہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ہے کنڈیشن جمع کرنے سے پہلے کی۔ اب جمع کرنے کے بعد اگر ان کے اندر تفریق ہوئی، وہ علیحدہ ہوئے، تو کہتے ہیں جب تک ان کی عدت نہ گزر جائے تو ان میں سے کسی کے ساتھ وہ بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ اور اگلا اس کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے، اگر اس بندے نے ایک کے ساتھ جمع کیا اور ایک کے ساتھ نہیں کیا، اور جس کے ساتھ اس نے جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی عدت گزرنے کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ایسی دو عورتوں سے نکاح کیا اور ان میں سے ایک عدت میں تھی تو جو خالی ہے اس کا نکاح صحیح ہو گیا، اور اگر وہ اسی کی عدت میں تھی تو دوسری سے بھی نکاح صحیح نہ ہوا۔ یہ ہے جمع بین المحارم، یعنی ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، جو آپس میں محرم ہو، تو ایسی دو عورتوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نکاح کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔